اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مڈل اسکول رنگ ورنوں کے 8th کلاس کے پیارے بچوں یعنی 8th جماعت کے پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب بحرستانی اردو سے سبق جابر بن حیا نکالیں۔ بچوں آج ہمیں اسی سبق کے جو سوالات ہیں، جو دوسرا ہے سوالات وہ کرنے ہیں۔ بچوں آپ اپنی کتابیں، اپنی جو کاپیاں ہیں اور اقلام ہیں یا قلم ہیں وہ اپنے پاس رکھیں۔ دیکھو بچوں، پہلا سوال، جابر بن حیا کون تھے؟ جابر بن حیا کون تھے؟ جواب ہے اس کا، جابر بن حیا علم کیمیا کے بابا تھے۔ کیا تھے بچوں؟ بابا کیمسٹری جو کہتے ہیں۔ جابر بن حیا علم کیمیا کے بابا تھے۔ اس طرح دوسرا ہے، جابر بن حیا کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی؟ جابر بن حیا کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی بچوں؟ جواب ہے جابر بن حیا کی تعلیم و تربیت کوفے کے باہر ایک گاؤں میں ہوئی۔ کہاں پہ بچوں؟ کوفے کے باہر ایک گاؤں میں ہوئی۔ اسی طرح ہے بچوں جو تیسرا سوال ہے، جابر بن حیا کا کیا نام تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ جابر بن حیا کا اصلی نام جابر تھا اور حیا باپ کا نام تھا۔ وہ کیمیائی کا کام کرتا تھا۔ اسی طرح بچوں سوال نمبر چوتھا جو ہے، جابر بن حیا نے کون سی چیزیں ایجاد کیے؟ جابر بن حیا نے کون سی چیزیں ایجاد کیے؟ جابر بن حیا نے قلمی شعرے کا تیزاب یعنی نائٹرک ایسڈ اور سبلیمیشن، آکسیڈیشن اور ریٹارٹ جیسی چیزیں ایجاد کیے۔ اسی طرح پانچواں ہے، جابر بن حیا کو بغداد آنے کی دعوت کس نے دی؟ جابر بن حیا کو بغداد آنے کی دعوت کس نے دی؟ جواب ہے جابر کو بغداد آنے کی دعوت اس وقت کے خلیفہ ہارون رشید نے دی۔ جابر بن حیا کو بغداد آنے کی دعوت اس وقت کے خلیفہ ہارون رشید نے دی۔ اسی طرح جو چھٹا سوال ہے، خلیفہ ہارون رشید نے جابر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خلیفہ ہارون رشید نے جابر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب ہے جابر کو ہارون رشید نے بڑی قدر کی اور انعامات سے نوازا۔ جابر کو ہارون رشید نے بڑی قدر کی اور انعامات سے نوازا۔ اسی طرح ساتواں ہے، لیبارٹری کس سے کہتے ہیں؟ جواب، جہاں پہ سائنسی تجربات کیے جائیں لیبارٹری کہلاتا۔ جہاں پہ سائنسی تجربات کیے جائیں لیبارٹری کہلاتا۔ اسی طرح آٹھواں ہے، نائٹرک ایسڈ کو کس دھات کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے؟ جواب، سونے اور شیشے کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے۔ جواب، سونے اور شیشے کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نواں ہے، جابر بن حیا کو علم کیمیائی کا بابا آدم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس عظیم سائنسدان نے علم کیمیا کے تجربات اور اصولوں کو مرتب فرمایا۔ کیونکہ اس عظیم سائنسدان نے علم کیمیا کے تجربات اور اصولوں کو مرتب فرمایا۔ سوال ہے، جابر بن حیا کون تھے؟ بچوں آپ کو پتہ ہے جابر بن حیا کون تھے؟ علم کیمیائی کے بابا تھے یا بابا کیمسٹری تھے۔ یہاں پہ سوال ہیں، اگر آپ بچوں نے سبق بہتر طریقے سے سمجھا ہوگا تو ان سوالاتوں کے جوابات آپ اسی سبق میں ملیں گے، اور جو سبق پڑھا ہے آپ اپنے طریقے سے بھی ان سوالاتوں کو ذیل کر سکتے یعنی مرتب کر سکتے ہو۔ یہاں پہ بچوں کو یا آپ لوگوں کو اس چیز کی جو میں پہلے بھی بتایا کہ اس چیز کا خاصا خیال رکھنا چاہیے کہ دوران سبق آپ کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو سبق کے آخر پہ جو سوالات ہیں ان کا جواب اسی سبق میں ہو سکتا ہے یا ان کا جواب اسی سبق میں ہے، اور ہمیں بہتر طریقے سے اس سبق کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم آخر پہ ان سوالاتوں کو اپنے الفاظوں میں لکھ سکیں۔ میں نے پہلے ہی بتایا اگر آپ اپنے الفاظوں میں سوالات کو ذیل کرو گے، مرتب کرو گے تو ان میں زیادہ ان کو کیا کہتے ہیں نمبرات ملتے ہیں۔ اب بچوں میں نے اپنے یہاں پہ آپ کو ایک طریقہ دیا ہے سوال جوابات کا، آپ اگر سبق بہتر طریقے سے یاد ہوگا تو آپ اس کو مختلف اقسام میں مختلف طریقوں سے ان سوالاتوں کا جواب دے سکتے ہو۔ پہلا سوال ہے جابر بن حیا کون تھے؟ یہاں پہ جواب ہے جابر بن حیا علم کیمیائی کے بابا تھے۔ جابر بن حیا علم کیمیا کے بابا تھے۔ دوسرا ہے، جابر بن حیا کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی؟ جواب ہے جابر بن حیا کی تعلیم و تربیت کوفے کے باہر ایک گاؤں میں ہوئی۔ جابر بن حیا کی تعلیم و تربیت کوفے کے باہر ایک گاؤں میں ہوئی۔ اسی طرح تیسرا ہے، جابر بن حیا کا کیا نام تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ جواب ہے جابر بن حیا کا اصلی نام جابر تھا اور حیا باپ کا نام تھا۔ وہ کیمیائی کا کام کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ کیمیائی کا کام کرتا تھا۔
चौथा है जाबिर बिन हया ने कौन सी चीज़ें ईजाद किए? जाबिर बिन हया ने कौन सी चीज़ें ईजाद किए? जवाब, जाबिर बिन हया ने कलमी शोरे का तेज़ाब यानी नाइट्रिक एसिड और सब्लिमेशन, ऑक्सीडेशन और रिटोर्ट जैसे आला चीज़ें ईजाद किए। इसी तरह पाँचवा है जाबिर बिन हया को बगदाद आने की दावत किसने दी? जवाब है जाबिर को बगदाद आने की दावत उस वक़्त के खलीफा हारून रशीद ने दी। जाबिर को बगदाद आने की दावत उस वक़्त के खलीफा हारून रशीद ने दी। इसी तरह छठा है खलीफा हारून रशीद ने जाबिर के साथ क्या सलूक किया? जवाब है जाबिर को हारून रशीद ने बड़ी कदर की और इनामात से नवाजा। लेबॉरेटरी किससे कहते हैं? जहाँ पे साइंसी तजुर्बात किए जाए लेबॉरेटरी कहलाता। इसी तरह आठवां है नाइट्रिक एसिड को किस देहात के बर्तन में रखा जा सकता है? नाइट्रिक एसिड को किस देहात के बर्तन में रखा जा सकता है? जवाब है सोने और शीशे के बर्तन में रखा जा सकता है। बच्चों यहाँ पे ये मैं है, यहाँ जो को इस्तेमाल हुआ यहाँ बच्चों मैं, सोने और शीशे के बर्तन में रखा जा सकता है। इस तरह बच्चों यहाँ पे है जाबिर बिन हया को इल्म कीमिया के बाबा आदम कौन कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अजीम साइंसदान ने इल्म कीमिया के तजुर्बात और उसूलों को मरतब फरमाया। बच्चों यहाँ पे सोने और शीशे के बर्तन में रखा जा सकता है। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड को किस देहात के बर्तन में रखा जा सकता है? जवाब है सोने और शीशे के बर्तन में रखा जा सकता है। इसी तरह यहाँ पे जाबिर हया को इल्म कीमिया के बाबा आदम क्यों कहते हैं? जवाब है क्योंकि इस अजीम साइंसदान ने इल्म कीमिया के तजुर्बात और उसूलों को मरतब फरमाया। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सबक बेहतर तरीके से, ये सवाल बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।